السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میں بیسیکلی اس ٹائم زاہدہ ویلفیئر ہاسپٹل میں ہوں۔ سسٹر کا الحمدللہ صحیح آپریٹ بھی ہو گیا ہے۔ اب اچھا، میں آپ کو بیسیکلی وجوہات بتا دوں کہ کیا وجوہات تھیں۔ یہ 7 سال پہلے کی بات ہے کہ شالیمار ہاسپٹل میں اس کا سنجینئر کا آپریشن ہوتا ہے۔ کچھ کمپلیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت سارے ڈاکٹرز ہائر کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 7.5 سے 8 لاکھ روپے کا خرچہ بتایا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آلموسٹ 7 سال پہلے کی بات۔ اچھا، اس آپریٹ کے درمیان کچھ کمپلیکیشنس آتی ہیں، جس کی وجہ سے کڈنی کے بھی ڈاکٹر ہائر کیے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کڈنی والی سائڈ پہ 2 اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس چیز کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا، نہ ان کو شاید اندازہ تھا، لیکن کیا رپورٹس میں یہ چیز مینشن کر دی جاتی ہے کہ ان میں اسٹنٹ ڈالے گئے ہیں۔ اچھا، 7 سال بعد جب سسٹر کو طبیعت خراب ہوتی ہے، سسٹر کی طبیعت تھوڑی سی بگڑتی ہے، تو ہم جب اس کو دوبارہ چیک اپ کرواتے ہیں تو کوئی بندہ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار آپ ایکس رے کروا لیں۔ اب جب ہم لوگ ایکس رے کرواتے ہیں تو بیسیکلی اس کے اندر سے اسٹنٹ نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس ٹائم 7 سال پہلے اسٹنٹ ڈالے گئے تھے۔ ہم دوبارہ اس ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں جس نے ان کا آپریٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے تو تمہارے پورے خاندان کو بتایا تھا کہ یار اس کے اندر اسٹنٹ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو بہت بولا کہ ڈاکٹر صاحب نہ ہمیں بتایا نہ پیشنٹ کو بتایا، کسی کو آپ نے نہیں بتایا، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ لیکن اچھا، ہم لوگوں نے پھر ان سے پوچھا کہ اس چیز کا حل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو نا کم سے کم 4 مہینے بعد نا اس کو ریموو کروانا تھا، اور آپ لوگوں کو تو دھیان ہی اب آیا، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی اب چلا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اب حل کیا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب اس کو نکالنا پڑے گا۔ میں نے کہا کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے بھائی 4 لاکھ روپے کا خرچہ، یہ میں آپ کو شالیمار ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، 4 لاکھ روپے کا خرچہ بنا کے دے دیا۔ بڑا تھوڑا سا بندہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہوتے وہ تو بندہ کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ریفرنس کے تھرو ایک یہاں پہ شالیمار ہاسپٹل کے ساتھ ہی ایک زاہدہ ویلفیئر ہاسپٹل ہے، ہم لوگ وہاں آتے ہیں۔ ہم جب وہاں آتے ہیں تو ڈاکٹر کو ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب دیکھ کے بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ بے فکر ہے، پریشان نہ ہو، الحمدللہ اللہ بہتر کرے گا، آپریٹ کروائیں آپ۔ جب ہم ان سے خرچے کا پوچھتے ہیں تو جسٹ ان کی 20,000 فیس تھی، اور 10 سے 15 ہزار روپے کی گولیاں، یہ کچھ 30 سے 35 ہزار روپے کا کام تھا، جو کہ شالیمار اسپتال والوں نے ڈرا دھمکا کے کہ یہ اندر ٹوٹ گئے ہیں، یہ اندر گل گئے ہیں، اور یہ زندگی بھی لے سکتے ہیں، اتنا ڈرا دیا۔ یہ ہے وہ اسٹنٹ جو شالیمار ہاسپٹل کے مطابق اندر ٹوٹ پچ گئے ہیں، گل گئے ہیں، مطلب گل گل کے سڑنے شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جراثیم جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ اسٹنٹ جو بالکل جیسے ڈالے تھے ویسے نکل آئے ہیں۔ خیر کہاں 4 ساڑھے 4 لاکھ اور کہاں 30-35 ہزار، اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر، شالیمار سے 1000 گنا زیادہ بہتر یہ زاہدہ ویلفیئر ہاسپٹل ہے میرے حساب سے۔ وہ اس لیے کہ وہاں پہ میرے حساب سے سارے ڈاکو ہیں۔ ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، میری دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے تو ہم شالیمار اسپتال جاتے ہیں، شالیمار اسپتال والے کہتے ہیں ای سی جی کروا لیں، ہم لوگ ای سی جی کرواتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں اس ٹائم ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا رپورٹس چیک کرنے کو، کہتے ہیں رپورٹس لے کے نا آئی سی یو چلے جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے انٹینس کیئر یونٹ میں کوئی عام ڈاکٹر تو ہوگا نہیں، کوئی اسپیشلسٹ ہی ہوگا۔ اب اس آئی سی یو کی طرف لے کے جاتے ہیں ہم رپورٹس میں اور والدہ میری، تو ڈاکٹر رپورٹس دیکھ کے کہتا ہے ہوئے 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 ان کو تو 3 اسٹنٹ ڈلنے ہیں، میں تو آپ کو 2 قدم تک چلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آر یو سیریس؟ میں آپ سے مذاق کروں؟ آ جائیں جلدی سے لیٹ جائیں، آپ کو اسٹنٹ ڈالنے ہیں۔ ماما بیچاری رو پڑی، میں رو پڑا، پاپا کو فون کیا تو پاپا کہتے ہیں بیٹا بس وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ پھر میں ان کو بھی عمر ہاسپٹل لے کے گیا، میں نے دوبارہ ای سی جی کروائی تو وہاں کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی درد دل کے نیچے والی سائڈ پہ اتنا سا پانی آ گیا جس کی وجہ سے تھوڑی سی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کو اسٹنٹ ڈالنے پڑ جائے۔ ایون میں نے یہ حساب لگایا کہ شالیمار ہاسپٹل جتنا بڑا ہاسپٹل ہے نا، اتنے وہاں پہ بڑے بڑے ڈاکو بھی ہیں بھائی، بندہ اللہ بچائے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی اگر اللہ نے تمہارے ہاتھ میں کوئی شفا یا تمہارے ہاتھ میں کوئی مہارت دے دی ہے تو یار پلیز
پلیز یار میری ریکویسٹ ہے کہ یار ان لوگوں کو نہ نبیڑو جو بیچارے نے اب میرے حساب سے جس کے پاس 3 ساڑھے 3 4 لاکھ روپیہ نہ ہو اور دوسری آپشن بھی نہ ہو تو کیا بیچارہ اپنی زندگی دے دے. میں تو شالیمار ہسپتال کے پاس تک آنے کا بالکل نہیں سوچتا یار. اتنا یہ لوگ ایسا کر چکے ہیں میرے حساب سے. اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر یہ زائدہ ویلفیئر ہاسپٹل ہے جو کہ کم سے کم کھاتا تو نہیں ہے نا اتنا. ہاں وہ فیس پراپر لیتے ہیں, روم کی فیس بھی لیں گے, ڈاکٹر کی فیس بھی لیں گے, لیکن وہ کم ایک اٹس اے ریزنیبل پرائس میں فیس لیتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ ہاسپٹل بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا اونچی دکان پھیکا پکوان, یہ وہ والا حساب کیا ہے ان لوگوں نے. تو میرا تو تھا کہ میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا شیئر کروں, اس لیے میں نے آپ لوگوں سے تھوڑا شیئر کیا. شالیمار ہاسپٹل ورسز زائدہ ویلفیئر ہاسپٹل. تو ان چیز ہے. اب امید ہے بہنا کی طبیعت بہتر ہے, شکر الحمد للہ. اچھا خاصا آپریٹ الحمد للہ کلیئرلی طریقے سے آپریٹ ہو چکا ہے. اسٹنٹ بھی باہر آ چاہیے. اور ہاں بیسیکلی میں آپ کو چیز بھول ہی گیا کہ جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسٹنٹ ٹوٹ گئے ہیں, یہ ہو گیا فلانا فلانا, میں نے ایون ڈاکٹر کو خود کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ان اسٹنٹ کی تصویریں چاہیے جو اندر سے ٹوٹے پجے نکلے ہیں. تو میں نے جب وہ اسٹنٹ دیکھے تو وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. وہ اسٹنٹ کوئی ٹوٹا پجا نہیں تھا, صرف وہ ڈرا رہے تھے اور صرف وہ دھمکا رہے تھے کہ یار بس انسان بس پکڑ لے. تو میں وہ اسٹنٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. خیر آج کی یہ تھوڑی سی شیئرنگ آپ سے یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بالکل خیال رکھیے گا. شالیمار ہسپتال سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. اللہ حافظ.